تو وہ جو والدہ سے جوتا پڑتا تھا نا، اس جوتے کے اندر ایسی افیکٹونیس ہوتی تھی، ایسی اس کے اندر ایسا علاج ہوتا تھا کہ آپ کے اسکول یا اکیڈمی جانے کا بہانہ ہو، پیٹ درد ہو، بخار ہو، ہر چیز اس جوتے سے بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میں ہوں شاداب اسکر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ایک جگہ پہ جاب کرتا تھا، تو وہاں پہ جو میرے آنر تھے، ان کا ایک بیٹا تھا جو 3 یا 4 کلاس میں پڑھتا تھا، اور ایک دن میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی سالگرہ پہ تقریباً کوئی 40,000 کے قریب جو ہے ان کو ایک گاڑی لے کے دی ہے بیٹے کو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسکول سے پک اینڈ ڈراپ بھی خود کرتے تھے، ڈرائیور کو نہیں بھیجتے تھے، اور موبائل لے کے دیا ہوا تھا۔ اور جب وہ آفس میں کبھی کبھار ہمارے آفس میں آتا تھا تو ایک کمپیوٹر اس کے لیے الگ رکھا ہوا تھا، مطلب ہر چیز جو وہ ڈیمانڈ کرتا تھا وہ اس کے بولنے سے پہلے وہاں پہ موجود ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے کافی ہائی پروفائل کسٹمر تھے، وہ ہمارے آفس میں آئے، تو جو میرے آنر تھے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ یہاں سے اٹھ کے اور 7 والی سیٹ پہ بیٹھ جائیں تاکہ میں ان سے گفتگو کر سکوں۔ تو میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے والد کے 3 سے 4 مرتبہ کہنے پہ بھی اپنی سیٹ سے نہیں اٹھا۔ میرے جو کمپنی کے آنر تھے انہیں کافی شرمندگی جو ہے نا وہ کرنی پڑی، اور اٹھ کے پھر میں نے جو ہے نا وہ دوسری چیئر سائڈ پر رکھی، اور پھر انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی۔ میں نے اپنے ان صاحب سے کہا کہ سر یہ بچہ جو ہے آپ ماشاءاللہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ پوری کرتے ہیں اور ہر بات اس کی مانتے ہیں، تو پھر اس کی کیسے مجال ہے کہ یہ آپ کی کوئی بات نہ مانے؟ تو انہوں نے بڑا آگے سے نا جیسے کہتے ہیں کہ بھیگی بلی کی طرح منہ بناتے، یار بس کیا کریں، محبت اور پیار کی وجہ سے یہ نا بگڑ گیا ہے۔ اور میں نے کافی غور کیا اس چیز کے اوپر، اور میرے ذہن میں ایک سوال تھا، میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ میں اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہوں، اپنے بچوں کی ہر بات مانتا ہوں، اور کیا میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہا ہوں یا میرے والدین نے میری تربیت زیادہ اچھی کی ہے؟ تو جب یہ والا واقعہ میرے سامنے آیا جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، تو مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ میرے سوال کا جواب مجھے ایسے ملا کہ میرے جو والدین تھے نا انہوں نے میری تربیت زیادہ اچھی کی ہے بنسبت اس کی کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ میرے والدین جو ہیں وہ میرے بچپن میں جب مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو اس کو فوری طور پہ پورا نہیں کرتے تھے۔ رات میں مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ نے ایک سبزی پکائی تھی، اور میں نے ان سے ضد کی کہ میں نے آج یہ سبزی نہیں کھانی، تو میری والدہ نے کہا کہ جب بھوک لگے گی تب کھا لینا۔ رات آ گئی اور رات کو بھی میں نے وہ نہیں کھائی اور میں بھوکا ہی سو گیا۔ اگلے دن ناشتے میں اٹھا تو ظاہری بات ہے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے اپنی والدہ سے دوبارہ سے فرمائش کی، تو مجھے لگا کہ شاید والدہ جو ہے وہ کوئی اور چیز بنا دیں گی، لیکن والدہ نے اس دن کہا کہ بیٹا یہی کھانا پڑے گا، اور پھر مجھے مجبوراً وہی سبزی جو مجھے سخت ناپسند تھی مجھے کھانی پڑی۔ لیکن والدہ کی اس عمل سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ بچوں کی ہر وقت ہر بات جو ہے نا وہ پوری نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی اور اپنے والدین کی تربیت میں جو چیز مجھے ڈفرینس نظر آیا کہ ہم یہ جو آج کل یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سب میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہمارے کافی سارے لوگ ہیں جو سکھاتے رہتے ہیں کہ جی بچوں کے ساتھ ایسے بات نہ کریں یا بچوں کے ساتھ ایسے، ہم یہ جو کول بننے کے چکر میں پڑ گئے ہیں نا، اس نے ہمارے بچوں کو بہت زیادہ بگاڑ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں کوئی شرارت کرتے تھے یا کوئی ایسا کام کرتے تھے یا کوئی کام بگاڑ دیتے تھے، تو وہ جو والدہ سے جوتا پڑتا تھا نا، اس جوتے کے اندر ایسی افیکٹونیس ہوتی تھی، ایسی اس کے اندر ایسا علاج ہوتا تھا کہ آپ کے اسکول یا اکیڈمی جانے کا بہانہ ہو، پیٹ درد ہو، بخار ہو، ہر چیز اس جوتے سے بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اور آج کل جو ہے وہ ہم صرف کول بننے کے چکر میں اپنے بچوں کی ہر ناجائز چیز بھی پوری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی دوسرے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ کروا دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مجھے ایک کال یاد آ گیا، اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ بچے کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ پہلے 7 سال آپ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ وہ آپ کا آقا ہے اور آپ اس کے غلام ہیں، اور اس کے اگلے 7 سال آپ اس کی تربیت اس طرح سے کریں کہ گویا آپ آقا ہیں اور وہ آپ کا غلام ہے، اور اس کے اگلے 7 سال آپ اس کی تربیت ایسے کریں
گویا وہ آپ کا مشیر ہے، ہر مشورے کے اندر اور ہر چیز کے فیصلے کے اندر اس کی مشاورت لی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔